ملتا ہے جہاں کے ہمارے برادران وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہو، اور بطور خاص یہاں یہ مجمع ایسا دیکھنے کو ملا جہاں مسلمان کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی نے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کچھ باتیں سنی، اور اس سے بڑھ کر کے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے ہم نے کھانا کھایا۔ بلکہ میں خود جہاں بیٹھ کر کے ابھی کھانا کھایا، ہمارے دائیں اور بائیں جانب ہی ہندو بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، ایسی مثال اور ایسا مجمع دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے آرگنائزر اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے جناب مولانا شفیق الرحمان صاحب اور ان کے بھائی جناب مفتی عبد الرحمان صاحب، اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقائے کار ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلنے والے جو لوگ بھی ہیں، اور اس ادارہ کے چلانے میں جو ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی مولانا شفیق صاحب کے ساتھ ہیں، یہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ بطور خاص یہاں کے رہنے والے ہمارے ہندو بھائی بھی، کیونکہ اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا تو اتنا عظیم الشان اور بہتر پروگرام منعقد نہ ہوا ہوتا۔ آج دنیا میں اور بطور خاص ہمارے ملک ہندوستان میں بہت بڑا پروپیگنڈا اور ایک سازش کے تحت کیا ہے، ہندو مسلمان کے درمیان نفرت پھیلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دل میں اس بات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہندو تمہارا دشمن ہے۔ میرے بھائی، نہ جو سچے انسان ہیں وہ نہ تو کسی ہندو کے دشمن ہیں اور نہ کوئی ہندو کسی مسلمان کا دشمن ہے، بلکہ جو انسان ہے، اصل انسان ہے، وہ ہمیشہ انسانیت کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام کے اندر امن و امان کی کتنی اہمیت ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ شہر کو بسایا، اس وقت کی دعا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے تشریف لائے تھے، انہوں نے شہر مکہ کو بساتے ہوئے یہ کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ حضرت ابراہیم نے دو دعائیں مانگی تھی، دو دعائیں، ان میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ امن و امان کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ اس شہر کو امن والا شہر بنائیے، آپ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنائیے۔ اور دوسری دعا جو اہل مکہ کے لیے کیا تھا حضور صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ یہ کیا تھا کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیجیے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ان دونوں دعا کو قبول کیا، اور آج وہ شہر مکہ اتنا امن و امان والا ہے کہ وہاں کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتا، شور و شغب اور ہنگامہ نہیں ہوتا، اور وہاں کے لوگوں کو اللہ نے پھلوں سے نوازا، پھلوں سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام، مذہب اسلام کی تعلیم۔ اسلام کے معنی ہی آتے ہیں کیا ہے؟ مان لینے کو اور جھک جانے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اصل اور حقیقی مسلمان وہی ہے، اصل اور حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہاں یہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ کی تکلیف سے اور جس کی زبان کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہیں، وہ اصل مسلمان ہے۔ میرے بھائی، جس شریعت کی تعلیم یہ ہو اور جس نبی کی تعلیم یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کیا ہے پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ وہ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے،
घर के बगल में किसी हिंदू का भी घर हो सकता है, घर के बगल में किसी मुसलमान का भी घर हो सकता है। अगर कोई मुसलमान पेट भर करके खाता है और रात को सोता है तो फरमाया वो शख्स सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। जो अपने तो पेट भर करके खाता हो और उसका पड़ोसी भूखा सो जाता हो, उसका पड़ोसी क्या है भूखे सोने पर मजबूर हो जाता हो, वो शख्स अच्छा और पक्का मुसलमान नहीं है, सच्चा मुसलमान नहीं है। बल्कि अपनी फिक्र के साथ साथ अपने पड़ोसियों के फिक्र होना जरूरी है। पड़ोसी में आपका हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रंग और नस्ल की बुनियाद पर और मजहब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह अदल और मुसावात की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम सलाम करते हैं, सलाम में कहा जाता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम पहली मुलाकात में जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है और मुलाकात करता है तो मुलाकात की इब्तिदा के वक्त आदमी अमन की दुआ देता है, सलामती की दुआ देता है। तो जिस आदमी के धर्म में और जिसके मजहब में मिलते हुए सलामती की दुआ देने कहा गया हो, उसके लिए अच्छे से रहने की दुआ किया गया हो, तो उस धर्म के मानने वाले लोग कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? उस मजहब के मानने वाले लोग ये क्या है शुरूर और फितना पैदा करने वाले कैसे हो सकते हैं? मेरे भाइयों, ये बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है, तो ये हमने इस ताल्लुक से, चूंकि यहाँ हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें काफी तादाद में मौजूद हैं, इस मुनासिबत से हमने एक दो बातें आप हजरात के सामने बयान की।